یہ علم ہماری کامیابی کا سبب ہے۔ آپ کے میرے نبی نے فرمایا کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، تم علم تلاش کرو والدہ کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک۔ علم کے لیے کبھی سرحد ہے ہی نہیں، نہ عمر کی قید ہے نہ کوئی سرحد کی قید ہے۔ مومن کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ جتنی تاکید رسول اللہ نے علم کی دی ہے اتنی تاکید کسی مذہب کے اندر نہیں۔ آپ کے میرے محبوب آقا نے فرمایا العلم نور ویخرج منہ نور، علم سراپا نور ہے، علم سے جو نکلتا ہے وہ نور ہی نکلتا ہے۔ لیکن المیہ کہ میری قوم نے علم کو بھلا دیا، آج مسلمان غلام ہو گیا، زندگی ہماری برباد ہے۔ عالمی پیمانے پر آپ دیکھیے 1 ارب 40 کروڑ مسلمان کی آبادی ہے اور 1 ارب 35 کروڑ عیسائیوں کی آبادی ہے۔ مسلمان 5 کروڑ عیسائیوں سے زیادہ ہے۔ اور دوسری ایک روایت جس کو انگریز کا ایک طبقہ کہتا کہ نہیں 40 کروڑ عیسائی ہے اور 35 کروڑ مسلمان ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ مسلمان زیادہ ہے یا عیسائی زیادہ ہے، مگر الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمان چھایا ہوا ہے۔ کوئی زمین کا خطہ ایسا نہیں ملے گا یا نبی کا غلام آپ کو نہ ملتا ہو۔ اتنی بڑی آبادیوں کے باوجود، اتنی کثرت کے باوجود، اتنی سرمایہ کے باوجود، اتنی ثروت کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ آج عربوں کا آپ عالم دیکھیے، افریقی ممالک کا عالم دیکھیے، یورپ کا عالم دیکھیے، لندن میں آپ کے بھائی ان سے پوچھو، امریکہ سے آئے ان سے پوچھو کہ مسلمانوں کی کنڈیشن کیا ہے۔ اور ہندوستان میں جو ہمارا حال ہے وہ تو خدا جانتا ہی ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہو کہ احمد آباد سے لے کر گودرا تک کیا ہوتا جا رہا ہے اور ابھی بھی ہوگا۔ لیکن میری قوم کا المیہ، ہم زخم پہ زخم کھائے جا رہے ہیں لیکن حوصلہ نہیں ہے، ہوش نہیں ہے۔ ہماری مارواڑی میں کہتے ہیں زندگی پہ فرض کا گزار، اے نادان زندگی گھوڑے سے حاصل کر، گدھے سے حاصل مت کر۔ یہ فارسی کی مثال ہے، گدھے کو مارتے جاؤ تو بھی کبھی کودے گا نہیں، اور ہرن گھوڑے کو ہلکا سا جھٹکا دو گے تو ہوا سے باتیں کرے گا، ایک مرتبہ ٹھوکر کھا لی تو مر جائے گا، دوبارہ کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ اتنا حساس جانور ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ زندگی مومن جو آس پاس، مومن کی زندگی گھوڑے کی طرح ہونی چاہیے، لیکن ہم گدھوں کی طرح بن گئے، جوتے پہ جوتے کھا رہے ہیں لیکن کوئی عقل نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی ہوش نہیں۔ اب تو مسلمان ہو جائیں، اب تو چہرے پہ داڑھی رکھیں، اب تو برقعے کا استعمال کریں، اب تو مسجد میں جائیں، اب تو نماز پڑھیں، اب تو سید کی دربار میں جائیں، اب تو آل رسول کا دامن پکڑیں۔ ارے زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ ہم کب تک مصیبت کی وادیوں کی سیائی کرتے رہیں گے؟ لیکن مجھے افسوس، میں آپ کو نہیں کہتا، دنیا میں میں نے دیکھا، جہاں گیا کلکتے سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کر نیو یارک تک مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ 2 پیسے آتے ہیں تو نمرود ہو بن جاتے ہیں، نہ باپ کا ادب، نہ مرشد کا ادب، نہ استاد کا ادب۔ یہ میری قوم کی بربادی ہے۔ اسلام نے ہم کو تہذیب سکھائی تھی، اسلام نے حیا سکھائی تھی، اسلام نے شرم سکھایا تھا، اسلام نے اخلاق سکھایا تھا، اسلام نے بردباری سکھائی تھی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے وفادارو یاد رکھو الخلق عیال اللہ احب الخلق من احسن الی عیالہ، یہ پوری مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ اللہ کی مخلوق سے جو پیار کرتا ہے اللہ اسی سے محبت فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے تھا ہم ایک دوسرے بھائی کی مدد کرتے، غریب کی مدد کرتے، بیواؤں کی مدد کرتے، بے سہاروں کو سہارا دیتے، ادارے قائم کرتے، مدرسے بناتے، اسپتال بناتے۔ میں جب طوفان آیا 2000 والا، 2002 والا، تو بڑا ڈیلیگیشن لے کر کے سید صاحب کو بتاؤ میں احمد آباد آیا، شاہ عالم کے گوا کے اس پناہ گاہ میں گیا جو کیمپ بنا ہوا تھا۔ کئی میرے ساتھ ایم پی تھے، احمد بخاری یہ امام بخاری کا بیٹا، اور کئی لوگ تھے۔ ایک بڑھیا مجھے ملی، میں نے کہا بڑی ماں کتنا ظلم ہوا، یہ لوگ آئے ہیں دلی سے آپ کی داستان سننے کے لیے، آپ فرماؤ میری ماں کیا گزری۔ تو بڑھیا روتی رہی، اس کا گھر برباد ہو گیا، بچے شہید ہو گئے، بچیوں کو تباہ کر دیا، مگر بھول سے اس کا دوپٹہ اتر گیا۔ سید صاحب تو آدھا گھنٹہ وہ بات کرتی رہی مگر دوپٹہ اس کے گلے میں رہا، رو رو کے سب کو بڑھیا نے رلا لیا مگر اس نے دوپٹہ سر پہ نہیں ڈالا۔ جب ہم اس کی داستان سن کے تسلی دے کر واپس مڑے تو غیر مسلمان تو نہیں بولے لیکن احمد بخاری بولا، مجھے کہا مفتی صاحب اس قوم کو برباد ہونے سے کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ تو ہمارے ساتھ یوسف ایم پی تھے، اس نے کہا کیوں امام صاحب؟ اس نے کہا کہ یہ 60 برس کی عمر
عمر ہے، قبر کے کنارے پہ کھڑی ہے. ہماری شرافت یہ تھی، رسول اللہ نے فرمایا پوچھو سید صاحب سے، حضرت سے، کہ ہماری بچی اگر نماز پڑھے اور نماز میں ایک بال اس کا اگر چہرے پہ نکل آئے گا تو ان علماء سے پوچھو کہ نماز ہو جائے گی. ایک بال نکل کے باہر آئے فسدت صلاتہا، اس کی نماز فاسد ہے، فقہ کا فتویٰ. جب ایک بال عورت کا باہر نکل کے آئے، اسلام اس کو بے پردگی کہتا ہے، اس کی نماز مردود ہے. تو 80 برس کی بڈھی ہو کر اس کو سر پہ 2 پٹے کی توفیق نہ ملی تو وہ عورت برباد نہیں ہوگی تو کون ہوگی؟ کہاں سے ملے گا؟ میرے عزیز، اسلام حلوہ کھانے کا نام نہیں، گوشت کھانے کا نام نہیں. مٹا دو اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانے خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. غریب نواز کی شہزادی سرکار جمال سیدہ کا کردار دیکھو، اجمیر میں جو ان کا مزار پاک ہے غریب نواز کے پہلو میں ہے. علماء لکھتے ہیں شہزادی جوان ہو گئی، بچوں کی ماں ہو گئی، جنازہ اٹھا مگر کسی کی نظر نہ پڑی کہ غریب نواز کی شہزادی کی عمر کیا تھی. لوگ ہیں جو گھر کے پاس رہتے تھے ان کو پتہ نہیں چلا کہ شہزادی کی عمر کیا تھی اور وصال کیسے ہوا. نبی کی بیٹیوں کا کردار یہ تھا کہ ان کے سر کو آسمان کی نگاہیں دیکھنے سے ترستی رہی، ان کو نظر نہیں آئی. ہماری ماں بہنوں کا عالم یہ ہے کہ اوما بھارتی بھی ہمارے سامنے حیران ہے، وہ غریب بھی ہمارے پیچھے چلی گئی. ایسی عورتیں جب آپ پیدا کرو گے تو بربادی سے کون ہم کو بچائے گا؟ نہ پیر بچا سکتا ہے، نہ کوئی بچا سکتا ہے. یاد رکھیے مرشد کی دعا، آقا کا کرم، اللہ والوں کی دعائیں، غریب نواز کی نظر ولایت، اپنے مرشد کامل کی نظر پاک کب کام آئیں گی؟ جب خدا کی مہربانی ہمارے ساتھ ہوگی، شریعت کا دامن ہمارے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ کوئی کرم ہوا بھی آپ کا بیان بیکار نہیں کرے گی، آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. سب دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی. اور شریعت نہیں ہے، طریقت نہیں ہے، نبی کی ادائی نہیں ہے تو کوئی دعا کام نہیں آئے گی. ہم پہلے شریعت محمدی کو اپنائیں، قرآن کے پیغام کو اپنائیں، شریعت طاہرہ کو اپنائیں. اب دیکھیے سرکار جنید بغدادی نے کہا بیٹا ہوا میں اڑنا، دریا کی سطح پہ نماز پڑھنا یہ کمال نہیں ہے، شریعت محمدی عمل کرنا یہ سب سے بڑا کمال ہے اور یہی کرامت ہے اور یہ کرامتوں کا سرتاج ہے. سرکار مدنی بابا کو آپ دیکھیں، شیخ الاسلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، سید شوکت صاحب سے معلوم کریں، حضرت نور الدین صاحب سے معلوم کریں. ان حضرات کی زندگیاں سالوں سے حضرت کے ساتھ رہی. آپ کی صبح دیکھو، آپ کی شام دیکھو، آپ کا لباس دیکھو، آپ کا تبسم دیکھو، آپ کی زندگی دیکھو، آپ کی رفتار دیکھو، آپ کی گفتار دیکھو. آپ کی محفل میں جائیں گے تو گفتار اتنی بردباری، اتنی میٹھی، اتنی میٹھی، اتنی خفیف ہوگی کہ جی چاہے گا کہ حضرت بولتے رہے اور میں سنتا چلا جاؤں. محفل میں اٹھنے کا جی نہیں چاہے گا. موتی لٹائے جا رہے، موتی لٹائے جا رہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو کرامت ہے، یہی تو ولایت ہے، یہ شریعت کی پاسداری کا کردار ہے، یہ رسول کی اداؤں کا عکس ہے جو نبی کے شہزادوں میں آپ کو ملے گا. آپ سرکار شیخ الاسلام کی زندگی کو دیکھیں، ہمیں اور کسی کرامت کی جستجو نہیں، حضرت کی کرامت نہیں دیکھنی. آپ حضرت شیخ الاسلام کا چہرہ دیکھیں، آپ ان کی زندگی دیکھیں، ان کی عبادت کا انداز دیکھیں، راتوں کو چھپ کے آپ دیکھیں کہ کیا آپ کی عبادت کا اسلوب ہے، کیا عبادت کا طریقہ ہے. مجھے لوگوں نے بتایا کہ بیچ میں ہارٹ اٹیک کی شکایت ہوئی تھی، آپ کو تکلیف ہوئی، ڈاکٹر نے منع کیا کہ حضرت آپ نماز اشارے سے پڑھیے گا. مجھے احمد آباد کے ایک خاص آدمی نے عرض کی حضرت ہم بہت کوشاں رہے، حضرت آپ بیٹھ کے نماز پڑھیے. ٹھیک ہے، کچھ دن آپ کی طبیعت علیل رہی، جب تو آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. نماز نہیں، نماز خدا کا فرض تو پڑھا. آپ کا جو معمولات ہے، تہجد کی نماز پڑھنا، اشراق کی نماز پڑھنا، افاپین کے نوافل پڑھنا، ان نفلوں کو بھی آپ نے کبھی ترک نہیں فرمایا. اتنی تھکان کے باوجود، اتنی زحمت کے باوجود، اتنے قلق کے باوجود، ایسے مرض کے باوجود ان کو مرض کی پرواہ نہیں، رسول اللہ کے فرمان کی پرواہ ہے، رب کے ارشاد کی پرواہ ہے. اس سے بڑی ولایت کیا ہوگی کہ رب کا بندہ کسی قدم پہ شریعت کے خلاف ہمیں نظر نہیں آئے. اس سے بڑا ولی میں تو کسی کو نہیں سمجھتا ہوں. ولایت ہوا میں اڑنے
بننے کا نام نہیں ہے، ولایت شریعت محمدی پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ یہ ولایت دیکھنا چاہو تو مدنی بابا کو دیکھیں، شیخ الاسلام کو دیکھیں، آپ اپنے مرشد کی زندگی کو دیکھیں گے تو سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ خدا کے لیے آپ اپنے مرشد کی تابندہ زندگی سے روشنی حاصل کیجئے، جو سراپا نور ہے، سراپا روشنی ہے، سراپا مشل ہے، سراپا ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ ہدایت کے نور کے چشمے آپ کی زندگی سے نکل کے ہمیں سیراب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے دامن کی کمی ہے، ہم پسارنا نہیں جانتے۔ آپ عبادت کا ذوق پیدا کریں۔ جو سرکار شیخ الاسلام میں اللہ نے خوبیاں عطا فرمائی ہے، کمال عطا فرمایا، وہ کمال تو نہ ملیں گے، ان کا عکس تو آپ کو ملے گا، ان کا پرتو آپ کو ملے گا، اس کی جھلک آپ کے اندر آئے گی۔ اس لیے آپ عبادت کا ذوق بنائیں، نمازوں کی پابندی کریں، شریعت طاہرہ کی پابندی کریں۔ یہ اللہ والوں کی زندگی ہے کہ اللہ کے ولی جو مخصوص دربار کے مقرب ہوتے ہیں، مخصوص بندے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا سب سے نرالا جو پہلو ہے اور سب سے انوکھا جو پہلو ہے وہ عبادت شاری کا پہلو ہے۔ اس میں کہیں آپ کمی محسوس نہیں کریں گے، اور یہ زندگی کا روشن پہلو ہمیں سرکار شیخ الاسلام کی زندگی میں آپ کو ملے گا۔ اب دیکھیے شریعت کی پاسداری کا عالم، ادھر تو آپ کو اس نے دیکھا سیٹھ نے کہ مبارک تحمد آپ کا ٹخلے سے اوپر ہے، اس عمر کے اندر بھی لا شعوری کے طور پر بھی آپ کا واقع پیران مبارک نیچے نہیں تھا، امامہ مبارک آپ کا تحمد مبارک ٹخلے سے اوپر تھا۔ یہ آپ کی شریعت کی پاسداری ہے، اور شریعت کی پابندی کا انوکھا پہلو ہے کہ انسان سے کبھی بھول ہوتی ہے، کبھی چوک ہوتی ہے، درود شریف پڑھیے گا، کبھی